بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے عوام تک. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ضلع استور میں جو ہیلتھ کی مسنگ فیسلٹیز ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے حلف لینے کے بعد استور کے پہلے دورے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جون سے پہلے جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں پائی جاتی ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے گا جون تک. اور آج دسمبر ہے, ابھی تک وہاں پہ وہ سہولیات یا وہ ڈائریکٹیو جو سی ایم کے تھے وہ گراؤنڈ میں ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہے کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم گلگت بلتستان سمیع اللہ ایڈوکیٹ صاحب کو. سمیع صاحب تھینک یو ویری مچ. سی ایم صاحب پہلے دورے پہ استور جب گئے تھے, انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں یا ڈاکٹرز کی کمی ہے, اسپیشلسٹ کی کمی ہے, ان کو پورا کیا جائے گا, جون تک وہ پورا ہوگا. ابھی دسمبر جا رہا ہے, تو آپ کے اپوزیشن جو پارٹیز کے جو ممبران ہیں وہاں حلقے کے ڈسٹرکٹ کے, وہ بڑے سراپا احتجاج ہیں. کیوں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ ان گنت درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اس کے بعد میں جی بی پلس کے جو چینل ہے شاہد بھائی, آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ لوگوں کے بنیادی ایشوز پہ ہمیں بلا کر لوگوں کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں جو رائے ہوتی ہے اس کے جذبات کی عکاسی کے لیے ہمیں بلاتے ہو. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو, تھینک یو. بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ضلع استور میں اپوزیشن کے جو اراکین رہے, آج اپوزیشن ہے, وہ یقیناً دو ادوار میں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, مسلم لیگ کے دور میں بھی, بلکہ قابلی کے دور میں بھی, یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حکومت کے اہم حصے میں رہے. اس کے باوجود جو کچھ ہے حساب کتاب کا, یوں حساب کا دن جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ایک عوامی نمائندے کا دن میرے حساب سے 5 سال کے بعد اس کی اقتدار چلی جاتی ہے. تو اس سے بھی حساب کتاب لوگ ان جو ان کے خدمات ہوتے ہیں, ہیلتھ ہے, شاید بھائی ایجوکیشن ہے, کمیونیکیشن ہے, یہ 3 ریاستی اہم ادارے ہیں, ستون ہیں جس پہ ریاست کھڑی ہے. تو بنیادی طور پر آپ کے علم میں ہے کہ سی ایم صاحب نے جب پہلے وزٹ کیا, وزٹ کے دوران جو ہدایات سی ایم صاحب نے دیا ہے اس پہ تقریباً عمل بھی ہو چکا ہے. مسلم لیگ کے دور میں گرکوٹ ہاسپٹل کو شاید آپ نے کئی دفعہ وزٹ بھی کیا ہوگا. چھت سے پانی ٹپک رہا ہے, سائٹوں سے دیواریں گری ہوئی ہے, اور مینٹیننس کے نام پہ کروڑوں روپے کے گھپلے تھے. جب سی ایم صاحب نے انکوائری رکھی, انکوائری رپورٹ میں تھوڑی ڈیلے ہو گیا, آگے پیچھے معاملات کی وجہ سے شاید وہ ہوا, دوبارہ سے سی ایم صاحب نے وہ انکوائری رپورٹ کے لیے کہا, اور اسی مینٹیننس کی مد میں دوبارہ سے سی ایم صاحب نے شفافیت کے تحت انشاءاللہ وہ گرکوٹ والا ہاسپٹل مینٹین ہوگا. شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا سی ایم صاحب کے دوبارہ سے ہدایات نکلے ہیں, جو ڈاکٹر جس ضلع سے پہ لیتا ہے, صرف استور کی بات نہیں ہے, یہاں پہ کھرمن کی آپ مثال لے سکتے ہیں, گزر کے اندر کی کوئی بالائی علاقے کی آپ مثال لے سکتے ہیں. تو وہ لوگوں کو بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ان کے دلہذی پہ ملنی چاہیے. یہ ہماری حکومت کا ویژن ہے. اس ویژن کے مطابق دوبارہ سے ایک سرکولیشن نکلا ہے جس کی روشنی میں جو ڈاکٹر جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں جا کے ڈیوٹی کرے گا. سمیع صاحب کلامی باب. اچھا, میں شاید بھائی میں ایک اور بات ایڈ کروں, اور ساتھ ساتھ استور کے جو آپ کے آپریشن تھیٹر کی بات تھی, یا جو بنیادی مشینری جو ایکوپمنٹس کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ تقریباً وہ فیسلٹیز ہم نے وہاں پہ لے بھی گئے ہیں. اور مزید جو خاص کر ڈاکٹر تو ہو, اس کے پاس وہ مشینری نہ ہو, وہ مشینیں نہ ہو, وہ آلات نہ ہو جس سے وہ ایک مریض کے علاج کر سکے. تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم استور میں شفٹ کر رہے ہیں. صرف استور میں نہیں, باقی جتنے ضلع ہیں ان میں ہم شفٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی
گلگت کا جو آپ کا سینٹرل ہاسپٹل ہے اس پہ برڈن کم ہو، اور یہ جو ڈاکٹر سے ایک جگہ میں بیٹھ کے جو بھی صورتحال آپ کو بخوبی علم ہے، ہم سب کی بھی خواہش ہے، یہ میری یا استوری عوام کی یہ آواز نہیں ہے، یہ چاہے سکردو کا وہ دور رابطہ ریجن کا آدمی ہو یا گزر کا ہو یا دھرل کا ہو، ان سب کا یہی ویژن ہے، وہ لوگوں کی یہ آواز ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرس میں جدید قسم کے اچھے ہاسپٹلس ہو، ان کو ان کی بنیادی سہولت مل جائے۔ اس سلسلے میں سیم صاحب کے دوبارہ سے انتہائی سخت ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اچھا ونس اگین یہ جو ہے نا مطلب عام جو اپوزیشن جو اراکین ہیں آپ کے ضلع کے، ان کا بالکل کہنا ہے کہ بھائی جو ہے نا پچھلے سال دسمبر میں فرسٹ وزٹ رہا تھا سی ایم صاحب کا اسٹور کا، ابھی دسمبر چل رہا ہے، ایک سال تک جو ہے نا اس کے ڈائریکٹیوز جو ہے نا گراؤنڈ میں ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جون تک جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز کا آپ نے حوالہ دیا، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرس ہیں ان کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا، تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کب چلے جائیں گے اسٹور میں؟ انشاءاللہ مطلب 1 سے 2 زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کمی کو بھی انشاءاللہ پورا کریں گے۔ رائٹ۔ اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ان کا کہنا یہ تھا کہ ایجوکیشن میں بھی بہت سارے جو ہے نا ٹیچرز جو ذاتی ایفلیشن کی بنیاد پہ، ذاتی اثر رسوخ کی بنیاد پہ ضلع سے آؤٹ ہیں، یہ جو ہے نا ایک اپوزیشن کے ممبر ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، تو اس حوالے سے کیا وہ حقائق ہیں یا پھر جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بات تھوڑی سی شاہد بھائی تلخ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں جو اپوزیشن لیڈر آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا تھا، اس کے دور حکومت میں اس کی پارٹی رولنگ کر رہی تھی، سائنس ٹیچر ایک چوکیدار کے بجائے سائنس ٹیچر کا اپائنٹمنٹ دیا گیا تھا۔ میں میرٹ پہ یقین رکھتا ہوں، میں ہر ادارے کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، SOP ہے، اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ 16-17 سکیل سے اوپر کی پوسٹنگ شاید ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں الاؤ ہے تو ہے، نہیں تو کبھی ہم نے مطلب اس گریڈ سے نیچے کسی کو اس طرح پوسٹ کر کے نوازنے کی ہم نہ کبھی بات کی ہے نہ کریں گے۔ آج بھی میں ہمیشہ یہی آواز بلند کرتا رہتا ہوں، یہی میں بار کہتا ہوں، کہیں بھی تقریب ہوتی تو یہی میری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہ غریب آدمی جو اندر دیہات میں خرمنگ میں ہو یا اندر ضلع بالا میں ہو یا میر ملک میں ہو، اس کا غریب بچے کو پڑھنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان آپ کی آبادی کو دیکھ، آپ کے ضلعوں کو دیکھ، آپ کے تحصیل کو دیکھ، آپ کے سکول کو دیکھ، آپ کی آبادی کو دیکھ کے سیٹیں تقسیم کرتی ہیں۔ جس کا جہاں پہ آن پوسٹ ہے بالکل اس آن پوسٹ پہ ڈیوٹی کرے گا، جو بھی نہیں کرتا ہے یہ ادھر خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو سفارش کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ پوری قوم کے ساتھ، اس کی مستقبل کے ساتھ انتہائی بڑا ظلم کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو انڈیپینڈنٹ اس طرح چھوڑا جائے جیسا سابقہ سیاسی حکومتوں نے اس کو مکمل طور پر ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بن جائے جو آپ کے پبلک سکولوں سے آگے بڑھ کے بہتر طور پر کام کر سکے۔ بہتر طور پر وہی اسی وقت کام کر سکتا ہے ایجوکیشن میں آپ آزادی سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آزادی کے ساتھ کام کرنا دیا جائے تو یہ تمام چیزیں ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کبھی مطلب یہ پوسٹنگ پہ یا کسی اور کو وہاں فیسلٹیٹ کر کے اس کی جگہ خواہ کی جو تنخواہ مختصر یہ ہے کہ جو اپوزیشن ممبر کا کہنا ہے کہ بھائی جو ہے نا 1% ٹیچرز اثر رسوخ کی بنیاد پہ ضلع سے باہر ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ حقائق کے برعکس ہیں بقول آپ کے؟ میں یہ کہوں گا یہ اپوزیشن چلو سیاست میں زندہ رہنے کے لیے اپوزیشن تو کرنا پڑتا ہے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس، حقائق کچھ اور ہیں۔ ٹھیک، اکثر اپوزیشن لیڈر کو جو اپوزیشن رہی یہ ہمیشہ نا وہ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ عیاشیوں کے اس میں رہے ہیں، ایک دوسروں کی جو واریاں لیتے رہے۔ اب یہ خود پریشان ہے کہ یار یہ حکومت میں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک، وہ سسٹم کے اندر وہ لوگوں کی میں یہ کہوں گا وہ لوگوں کی بہتر انٹرسٹ کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، ان کی بہتر جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو حکومت کے ادوار میں انہوں نے بہتر ایک فائدے اٹھاتے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقارب کے لیے۔ آپ ضلع بھر میں اٹھا کے
آج بھی میرے حلقے میں چلے جائیں، سیم صاحب کے حلقے میں کوئی مطلب نوازنے والی بات نہیں، کچھ نہیں، وہی میرٹ ہے، عدل و انصاف ہے، اور انشاءاللہ ہم عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں، اور عدل انصاف کے مطابق گورنمنٹ چلے گی. کبھی کسی کے کہنے پہ، کسی کی رائے پہ، کسی کے وہ آپ کے ہی پروگرام میں شاید میں سن رہا تھا کہ آپ کو اس دور کا بھی یاد ہوگا جو چھوٹے وہ لیٹرس جو ہے نا اپائنمنٹ ان کے جیب میں ہوا کرتے تھے. آج تو باضابطہ ٹیسٹ ہے، انٹرویوز ہیں، پراپر وے میں گورنمنٹ کی جو بھی ایس او پی حکومت پاکستان کی ہے جو بنی ہوئی ہے اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہے. ان کو دراصل میرٹ، انصاف اور عدل ہضم نہیں ہو رہا ہے. رائٹ. اس کے علاوہ جو سب سے اہم مسئلہ آپ پہ خود جو ہے نا آپ کا تعلق استور سے ہے، استور موسٹلی 6 مہینے کٹ آف رہتا ہے ریسٹ آف پاکستان سے، تو آپ کے جو ایشیائی خوردنوش ہیں وہ پہلے ہی ڈم کر لیتے ہیں. تو گندم کا کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ واقعی لوگوں کو گندم مہیا ہے، میسر ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا وہ گلہ کر رہے تھے پچھلے ہمارے پروگرام میں، جتنے بھی کوئی 2-3 جو ہے نا اپوزیشن جماعتوں کے ممبران کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی. کیا صورتحال ہے؟ اجناس مل رہے ہیں ان کو؟ شاہد بھائی آپ بڑی مناسب سوال آپ نے کی. اس سلسلے میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب اور سی ایس او صاحب سے میں نے بریفنگ مانگی تھی. واقعی آپ کے سنو بونڈ ایریا جو ہے اس میں 100% گندم پہنچ گیا ہے، اور میں نے موقع پہ جا کے کوئی آج سے کوئی 7-10 دن پہلے میں برزل کراس کر کے میانمار کی سائٹ پہ میں چلا گیا تھا. وہاں پر بھی میں نے پوری معلومات لی ہے، اور وہاں ڈیپو میں جا کے سائٹ میں نے چیک بھی کیا ہے. تو گندم کا ایز سچ بونڈ سنو ایریا میں کوئی ایشو نہیں ہے. باقی آپ کا ہیڈ کوارٹر میں اگر ہلکا پھلکا گندم کی وہ ہو تو وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا بلک ڈیپو پڑا ہوا ہے، وہاں آج بھی گندم کی میرے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں بوریاں موجود ہیں. مطلب بقول آپ کے بالائی علاقوں میں گندم مہیا کی گئی ہے؟ بالکل. ایز سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے؟ کوئی ایشو نہیں. رائٹ. لاسٹ کوشچن سمیع صاحب، وہ بھی جو ہے نا اپوزیشن جماعتوں کے ممبران یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی جو ہے نا وہ سبز باغ دکھائے ہیں عوام کو، وہ سارے کے سارے پیپر میں ہیں، گراؤنڈ میں کہیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ ڈیولپمنٹ گراؤنڈ میں کب لے کے آ رہے ہیں؟ شاہد بھائی دراصل پی ٹی آئی کا ڈیولپمنٹ ہے جو پیکیج ہے یا پلان ہے، یہ دیکھ کے یہ بخلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں. اکثر ان کو وہ جو ہمارا پلان ہے وہ یقیناً سیاسی لوگ ہیں، اسٹڈی کرتے ہوں گے، وہ دیکھ کے یہ پریشان ہے، وہ بخلاہٹ کا نتیجہ ہے. میرے حساب سے ان کا یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو تنقید ہے یا وہ ہے، میرے حساب سے مئی سے جون تک نا یہ چیزیں ایک دم کلوز ہو جائیں گی انشاءاللہ. پورا جی بی میں، خاص کر استور کی میں بات نہیں کرتا ہوں، پورا جی بی میں انشاءاللہ انقلابی ڈیولپمنٹ پروگرام سی ایم صاحب کی دن رات کی کوششوں کا نتیجہ ہے. میں بڑی مثالیں دوں گا. آپ کو یاد ہوگا استور والا روڈ تھا، کوئی 30 کروڑ کا تھا یا 40 کروڑ روپے کا تھا. اس وقت یہ مرغی انڈا تو چھوٹا دیتی ہے، شور اتنا کرتی ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ واقعی انہوں نے کچھ لے کے آئے، وہ 30 کروڑ روپے کا تھا. شاہد بھائی 19 ارب روپے کا ایک وہ روڈ بن رہا ہے، 19 ارب روپے کا. آپ کا سکردو ایک بہت بڑا ریجن ہے، بہت بڑی آبادی ہے، شگرتن والا روڈ بن رہا ہے. آپ کیلکولیٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کی ویلیز ملانے کے لیے، آل ویدر کرنے کے لیے ہم نے ضلع بالا روڈ کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی پیکیج ہے. آپ کی دور افتہ منمر کیو سی بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ تقریباً 1 ارب سے اوپر کا روڈ کے اوپر کنسٹرکشن ہے. صرف ایک روڈ کی بات کرتا ہوں. کم از کم ایجوکیشن پہ ہم 1 ارب روپے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. 1 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا جا رہے ہیں. ہیلتھ ہے سر، بہت بڑا سیکٹر ہے. ہیلتھ پہ ہماری جہاں مسنگ فیسلٹیز کی آپ نے ذکر کیا، ہم تو اس ہیڈ کوارٹر کی ہی بات نہیں کرتے ہیں، ہم تو وہ دور دراز ٹٹوال کی بات کرتے ہیں، کلشے کی بات کرتے ہیں، میر ملک کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ چھوٹی مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. آپ کمیونیکیشن بات کریں، آپ ایجوکیشن کی بات کریں، آپ ہیلتھ کی بات کریں، تو یقیناً انہوں نے پاکستان بننے سے اب تک جتنا بجٹ لگا ہے جی بی میں، اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے ٹینیور میں، ہماری حکومت میں ایک بڑی وہ ہوگی
माशी इनकलाब आई। मतलब हम ये कह सकते हैं कमिंग जून तक जो है ना ये सारी जो स्कीमें अभी तक पेपर में वो ग्राउंड में आ जाएंगी। शाहिद भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा प्लीज़। आपको पता है एडीपी बनती है, साइड में आपके इंजीनियर चले जाते हैं, फिजिबिलिटी बनती है, PC1 बनता है, फिर आगे पीछे तमाम चीज़ें मुख्तलिफ आपके फोरम से गुजरना पड़ता है, तो ये एक टाइम लगता है। शायद भाई शादी करता है तो 9 महीने के बाद तो बच्चा पैदा होता है, बाज़ औक़ात 1-2 महीना ज़्यादा भी चले जाते हैं, बाज़ को तो 1 साल भी चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये कहने को इनके पास कुछ भी नहीं है, तो आखिर इन लोगों को भी तो ज़िंदा रहना है, तो वो ज़िंदा रहने के लिए ये बार बार। मतलब आपका ये कहना पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितना बजट इन्वॉल्व हुआ इससे कई गुना ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट में अस्तौर में जो है ना खर्च होने जा रहा है। इंशाल्लाह सिर्फ अस्तौर में नहीं, पूरा जीबी में। समी साहब थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन ये थे कोऑर्डिनेटर टू CM गिलगित बल्दिस्तान समीउल्लाह एडवोकेट। नाज़रीन आप भी गिलगित बल्दिस्तान में जहाँ पे भी आप रहते हैं, जितने भी मसाइल हैं, आपको हुकूमत वक्त से कोई गिला है या वक्त के जो मेंबर असम्बली हैं आपके हलके से उनसे कोई गिला है, कोई भी अवामी मसाइल जो इज्तमाई लेवल के हों अगर आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हम अपने इस प्रोग्राम में उन मसाइल को उजागर करके ऐवानों में बैठे जितने भी अकाबरीन हैं, जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उन तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं और हम सब मिल के उनकी बेहतरी के लिए हम हल निकाल सकते हैं। अगर हम सब में इज्तमाई सोच हो, इज्तमाई कोशिश हो, तो गिलगित बल्दिस्तान को तरक्की खुशहाली की राह पे गामज़न कर सकते हैं और अमन का गहवारा हम बना सकते हैं, क्योंकि इसी में इंसानियत है, इसी में मुसलमानियत है, इसी में पाकिस्तानियत है। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।